جو ہم نے پہلے توجہ دلائی تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصائب جو ہر دفعہ ہم پہلی اور دوسری محرم کو بیان کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ پتہ چلے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات کیا ہے اور ان کے مصائب کی اہمیت کیا ہے، اور یہ واقعہ کربلا کا دار و مدار ان کے مصائب پر۔ بس غیبت کے زمانے میں جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ پہچان جائیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ پہچاننا الگ الگ ہے، سب کے الگ الگ ہیں۔ ایک بات بہت زیادہ بعض لوگ جو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا جان لیتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں سے کہتے ہیں آپ کی معرفت نہیں ہے، آپ کی معرفت نہیں ہے۔ یاد رکھیں معرفت جو واجب ہے ائمہ کے اعتبار سے وہ اتنی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ان کے زمین پر خلیفہ ہیں، اشرف الانبیاء کے خلیفہ ہیں، اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں، ان کا قول اللہ رسول کا قول ہے، ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے، ان کی مخالفت اللہ رسول کی مخالفت ہے۔ ان سے جنگ کافر ہونے کے برابر ہے اور دین سے نکلنے کا سبب۔ ان میں تمام صفات حسنہ موجود ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے۔ یہ جو سادی معرفت ہے اتنی ضروری ہے، اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہو تو اچھا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ کی معرفت کچھ نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو ترم خان سمجھے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اے کی معرفت کے مقابلے میں بی کی زیادہ ہے، بی کے مقابلے میں سی کی زیادہ ہے، سی کے مقابلے میں ڈی کی زیادہ ہے، ڈی کے مقابلے میں ای کی زیادہ ہے۔ تو جس کی زیادہ ہے اس کے معنی کیا ہوئے؟ نیچے والوں کی بیکار ہے؟ ایسا نہیں ہے، اتنی معرفت ضروری ہے۔ اور اس وقت جو ضروری معرفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، آخری نبی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے 12 جانشین ہیں۔ پہلے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد باقی ان کے 11 فرزند ہیں، اور اس پر زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری المہدی ہیں کہ جو اللہ خود سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے اور اذن سے اس وقت نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور وہ حجت خدا ہیں۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، انہی کے وجود مقدس سے اللہ رزق دیتا ہے۔ جو ہمارے لوگ کہنے لگے ائمہ رازق ہیں، نہ ائمہ رازق نہیں ہیں، ائمہ تو حجت خدا ہیں۔ کوئی کہنا چاہے رزق ان کی برکت سے ملتا ہے، لیکن دیتا اللہ ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ پوری کائنات کا جو نظام منظم چل رہا ہے، اس کے لیے جو اللہ نے سبب اور برکت قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اور ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور اشرف الانبیاء کا حکم ہے، ان کی مخالفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اشرف الانبیاء کی مخالفت ہے۔ وہ ظہور فرمائیں گے اور اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، یہ وعدہ ہے تمام انبیاء کا، اور خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگر کسی کا اتنا عقیدہ ہے، وہ ملا ہو نہ ملا ہو، یہ پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، کتنا جانتا ہو نہ جانتا ہو، اتنا ہے کافی ہے، اور ایک مومن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ہو اچھا ہے، اس سے زیادہ ہو بہتر ہے، لیکن یہ سوچنا کہ جس کو اس سے زیادہ معلوم ہے بس نیچے والا بیکار ہے، اللہ کی جانب سے اتنا ہی ضروری ہے۔ اور ان کا ظہور انشاءاللہ ہوگا۔ ایک دفعہ خود ہمیں یاد ہے 92 میں، اگر آپ کے علم میں ہو، کہ عراق پر ایک حملہ ہوا تھا امریکن آرمی کی جانب سے، اور اس کا نام تھا ڈیزرٹ اسٹارم۔ اور کیونکہ ہم ہمیشہ بہت زیادہ روایات پڑھتے تھے امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے ریلیٹڈ، تو ایک روایت تھی کہ عراق پر طوفان آئے گا، اور وہ طوفان کیا ہوگا؟ طوفان حملہ کریں گے، باہر کے لوگ، غربی لوگ حملہ کریں گے، اور اس کا ایسا حملہ ہوگا جیسے تلواروں کا طوفان۔ تو یہاں تھا ڈیزرٹ اسٹارم، وہ ڈیزرٹ والا تو نہیں تھا ورڈ، اسٹارم تھا، وہاں پر کیا تھا؟ ڈیزرٹ کی جگہ تلوار تھا، اور لیکن دونوں میں جو مشترک چیز تھی وہ کیا تھی؟ اسی زمانے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی کو گرفتار کر کے لے گئے، اور ایک بڑے پیمانے پر پورے عراق میں قتل عام ہوا، عیناً 15 شعبان کو، کیونکہ وہ جو انتفاضہ شعبانیہ ہوا تھا عراق میں جو مومنین نے قیام کیا تھا، وہ شعبان کے مہینے میں ہوا، اور اس سے پہلے ڈیزرٹ اسٹارم آ چکا ہے۔ خود مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم نے آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے بالکل 15 شعبان کی رات تھی، یعنی ابھی 14 کا دن گزرا ہے، یہ 15 کی رات، ان سے سوال کیا کہ لگتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور آپ فرمائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ بظاہر بہت آسان ہے، لیکن بہت مشکل بھی نہیں ہے، مشکل بھی ہے بہت۔ جو مشکل بنانا چاہے مشکل ہے، جو آسان کرنا چاہے آسان ہے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میری عمر ضائع ہو گئی، یہ ہو گئی، نا کچھ نہیں ہو گئی۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، جس وقت آپ ارادہ کریں فریکشن آف سیکنڈ میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کا دروازہ ہے خالص لوگوں کے لیے، اس کے لیے کوئی امامہ یا نجف یا قوم شرط
اور جنت جانے کی بھی گارنٹی سے زیادہ کپڑا نہیں ہے، بالکل صاف بتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے جو آیت اللہ علیہ بہجت نے بیان ارشاد فرمایا؟ انہوں نے اس طرح سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ چاہے ظہور ابھی ہو یا 2 سال کے بعد ہو یا 200 سال کے بعد ہو، تقریباً یہی جملے، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کیا نہ کرے، سادی سی بات، گناہ نہ کرے۔ کتنی سادی سی بات ہے، گناہ نہ کرے کہ معنی کیا ہے کہ واجبات کو چھوڑے نہیں، اور واجبات کو نہ چھوڑنے کے معنی کیا ہے، اس کو سارے واجبات پتہ ہوں۔ گناہ نہ کرے کہ معنی کیا ہے، گناہ کو وہ جانتا ہو تاکہ گناہ نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ چاہے ظہور ابھی ہو، چاہے 2 سال بعد ہو یا 200 سال کے بعد ہو، بہترین کام کیا ہے کہ انسان کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی اطاعت، اپنی اطاعت کی، اپنے رسول، اپنی حجتوں کی اطاعت کی توفیق عطا